बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है, तो आएँ और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह जमात की अहमियत के बारे में जानेंगे। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये सूरह बकरा की आयत है। इसमें मेरा रब फरमा रहा है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ रुकू करो, यानी नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुने और मस्जिद में ना आए बल्कि घर में नमाज़ पढ़ ले तो इसकी नमाज नहीं होगी, इला ये कि कोई उज़र हो। ये इब्न माजा की हदीस है। एक नाबीना शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मुझे मस्जिद में ले जाने वाला कोई नहीं, क्या मुझे घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या अज़ान की आवाज़ सुनते हो? उसने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब ज़रूर नमाज के लिए मस्जिद में आओ। ये मुस्लिम की रिवायत है। जमात की अहमियत बजा, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि यज़ीद बिन असवद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी जबकि वो नौजवान थे। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो देखा कि दो आदमी मस्जिद की एक जानिब में मौजूद हैं और उन्होंने जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी। आपने उन्हें बुलवाया, उन्हें आपके सामने पेश किया गया तो इनकी यह हालत थी कि इनके पट्टे काँप रहे थे। आपने पूछा, तुम्हें क्या रुकावट थी कि तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? उन्होंने कहा, हम अपनी मंजिल में नमाज पढ़ आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना किया करो, जब तुम में से कोई अपनी मंजिल में नमाज पढ़ चुका हो तो फिर इमाम को पाए कि इसने अभी नमाज नहीं पढ़ी तो इसके साथ भी मिलकर पढ़े, ये इसके लिए नफिल हो जाएगी। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। इससे क्या सब पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी घर में पढ़ी हुई नमाज को जायज़ करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर वो महज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उसके तमाम साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अच्छी तरह वज़ू करके सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाता है, इसका और कोई मकसद नहीं होता, तो हर कदम पर इसका एक दर्जा बुलंद होता है और एक गुनाह टलता है, हत्ता कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाए। और जब आदमी मस्जिद में दाखिल हो जाता है तो जब तक वो नमाज की वजह से वहाँ रुका रहे वो नमाज ही में होता है, यानी इसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। और जब तक नमाजी अपनी नमाज वाली जगह बैठा रहता है तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा, ए अल्लाह इसे माफ़ फरमा, ए अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर, यहाँ तक कि वो किसी को तकलीफ़ दे या वो बेवज़ू हो जाए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजमात नमाज का सवाब अकेले की नमाज से 27 गुना ज़्यादा है। और जमात की फ़जीलत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से नमाज का सवाब ज़्यादा उस शख्स को मिलेगा जो ज़्यादा दूर से जमात के लिए आए। और बावज़ू होकर मस्जिद की तरफ जाने वाले के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज के लिए चलता है तो इसे एहराम बांधकर हज को जाने वाले के बराबर सवाब मिलता है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की नमाज एक आदमी के साथ तन्हा की नमाज से बेहतर है, दो आदमियों के साथ एक आदमी के साथ पढ़ी गई नमाज से अफजल है, और जो नमाज जितनी बड़ी जमात के साथ पढ़ी जाए वो इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला को महबूब है। इसे भी अबू दाऊद ने रिवायत किया है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकला, मस्जिद में जाकर देखा कि जमात ख़त्म हो चुकी थी तो इसे जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब होगा, उससे बाद जमात नमाज़ पढ़ने वालों से ज़रा भी कम सवाब नहीं होगा। इसे भी अबू दाऊद ने रिवायत किया है। बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा किया है कि मैं मौज़न को अज़ान का हुक्म दूँ, फिर एक आदमी को जमात कराने का कहूँ, फिर आग का एक शोला लेकर इन लोगों के घरों को जला दूँ जो नमाज़ पढ़ने के लिए ना निकले हों। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बस्ती या जंगल में सिर्फ 3 मुसलमान हों और वो नमाज या जमात का एहतमाम ना करे तो उन पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। तुम पर जमात के साथ नमाज़ पढ़ना लाजिम है, क्योंकि भेड़िया तन्हा बकरी को खा जाता है, यानी शैतान तन्हा आदमी पर काबू पा लेता है। इसे निसाई ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से हमें नमाज की फ़जीलत का पता चलता है कि नमाज के जमात के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है।
اگر کوئی بے سبب گھر میں نماز پڑھتا ہے اور جماعت کے لیے نہیں جاتا ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، آپ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے اور مسجدوں کو آباد کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ اگر 2 آدمی ہوں تو بھی جماعت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان اور اقامت کہنا، پھر تم دونوں میں سے بڑا جماعت کرائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کہیں صرف ایک مسلمان ہے تو اسے بھی اذان و جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا رب بکریوں کے اس چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہتا ہے، پھر اقامت کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت کی آواز سنو تو نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ چل کر آؤ، جلدی نہ کرو اور جتنی نماز جماعت سے پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے بعد میں پوری کر لو۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف جائے تو وہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی مسجد کی طرف جاتے ہوئے آدمی نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا اسے راستے میں بھی نماز کے منافی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ نماز میں ہم جس کام کو کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہم نماز میں ہیں اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جو نماز میں ہمیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو کر بیٹھے تو سب سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اگر کسی نے بیٹھنے سے قبل یا کوئی نفل یا فرض نماز پڑھ لی تو پھر یہ تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ مسجد میں داخل ہو کر سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد باقی نمازیں ادا کرے۔ اور اگر بھول سے نماز کوئی دوسری پڑھ چکا ہو تو پھر تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ عورت کے لیے اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھنا صحن کی نسبت بہتر ہے، اور اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ ویسے خواتین کو مساجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندیوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ گھر میں جماعت کے لیے ایک جگہ مخصوص کی جا سکتی ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھیں، پھر میں اس جگہ کو اپنے لیے مسجد بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سلیم نے ایک چٹائی پکڑی اور اس پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح خواتین کی مخصوص جگہوں میں، مثلاً خواتین کے اسکول، مدرسہ وغیرہ میں مسجد بنانی چاہیے، لیکن مردوں کی طرح عام معاشرے میں عورتوں کے لیے مخصوص مساجد کے جس کا آج کل کفار نے حقوق نسواں کے نام پر شوشہ چھوڑا ہے، قرآن و سنت یا تاریخ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا عام معاشرے میں خواتین کے لیے علیحدہ مساجد بنانا جائز نہیں، کیونکہ یہ سراسر فتنے کا باعث ہے۔ عورتیں بھی جماعت سے نماز ادا کریں تو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز تنہا کی نماز سے 27 گنا بہتر ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں یا عورتوں کے بارے میں نہیں کہا تھا، بلا تخصیص کہا تھا، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ باجماعت نماز ادا کریں تو ہمیں نماز کا زیادہ ثواب ملے گا۔ گھروں میں عورتیں جماعت کروا سکتی ہیں، کیونکہ سیدہ ورقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے ان کے گھر میں تشریف لائے اور اس کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا اور اسے یعنی مجھے گھر والوں کی جماعت کروانے کا حکم دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ورقہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود صرف عورتوں کی جماعت کرواتی تھی، کیونکہ دارالقطنی میں الفاظ ہیں، وہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرائے۔ خواتین کی جماعت فرض و نفل دونوں کے لیے جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق گھر والوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، فرض اور نفل کی تفریق نہیں کی۔ عورت امام صف ہی میں کھڑی ہوگی، مرد امام کی طرح آگے بڑھ کر نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ جماعت کرواتے وقت صف میں کھڑی ہوتی تھیں۔
عورتوں کی قرت کی آواز بس اسی قدر ہو کہ مقتدی عورتیں سن سکیں۔ تیز آواز سے عورتوں کو قرت نہیں کرانی چاہیے۔ عورتوں کو خوشبو لگا کر یا بھڑکیلا لباس پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مسجد میں آنا چاہے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر فتنے کا خطرہ ہو تو عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے وہ نماز عشاء میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو سادگی سے نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہیے، خوشبو لگا کر یا بھڑکیلے لباس پہن کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ فتنے کا باعث ہے۔ تو آخر میں میرے رب سے میری دعا ہے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر وہ اس کام کی توفیق دے جو ہمارے رب کی خوشنودی کا باعث ہو، اور ہمیں ہر اس کام سے محفوظ رکھے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ یا اللہ تمام مسلم خواتین کو بھی ایسی توفیق عطا فرما کہ وہ دین کے لیے اور دنیا کے لیے دونوں کے لیے باعث رحمت و برکت ہوں اور مثال بنے۔ یا اللہ مسلم عورتوں کو فتنہ کا باعث نہ بنا، انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ نیکی کی راہ پہ چلیں اور کتاب و سنت پر عمل کریں، آمین۔ یا اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔